جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں. بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیگم سو رہی ہے, چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے. اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی, کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے, گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے. اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے. یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے, یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت. مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور, وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے. عورت کو اللہ نے بنایا کمزور, اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے. ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو, وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا, یہ سب سے بہترین ٹائم ہے. کیا کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں. بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ میدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن میدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا-پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. لیٹ کے سونا, ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ.